آج جلسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جلسے جو منعقد بچے رات بھر جگ کے سجاوٹ کر کے اپنے علماء کو بلا کے حاضرین اپنی نیند کو چھوڑ کے جو بیٹھتے صرف اس لیے کہ ہمیں وہ معلوم ہو جائے جو ہمیں معلوم نہیں، ہماری معلومات میں وہ اضافہ ہو جائے جو ہمیں معلوم نہیں۔ کل غوث اعظم بغیر مائک کے لاؤڈ اسپیکر کے 70,000 سامعین کو مخاطب کرتے تھے، خطاب کرتے تھے غوث اعظم۔ آج بہترین مائک سسٹم ہے، بہترین بیٹھنے کا انتظام ہے، بہترین دیکھنے کا لائٹنگ کا انتظام، کیا بات ہے! لاکھوں روپے کروڑوں روپے ایک شہر میں جلسوں میں سال بھر خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن قوم کا جو حال تھا وہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے صوفیاء کرام کے، ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کے علماء کرام لوگوں کے بیچ نہیں آتی۔ آج کل تو مدرسے سے ابھی 2 جماعت باقی، عالم صاحب نکل آئے اسٹیج پہ، جو پڑھا تھا وہی پڑھانے لگے۔ کل علماء کرام مدرسے سے فارغ ہو کے کسی بزرگ، کسی صوفی، کسی شیخ مرشد کی بارگاہ میں جوتیاں سیدھی کرتے تھے، سیکھتے تھے، پھر تصوف کی چکی میں مرشد، وہ شیخ، وہ استاد ڈال کے جتنا عنایت کا، دنیائیت کا جو کچھ پانی نکال کے نکھار کے اس کو فیلڈ میں بھیجتا تھا۔ پھر وہ جہاں جاتے تھے تو وہ اجمیر چمک جاتا تھا، جہاں جاتے تھے وہ بغداد چمک جاتا تھا، جہاں جاتے تھے وہ کچھوچا چمک جاتا تھا، وہ ہر جگہ جہاں اولیاء چمک دمک جاتا تھا۔ میرے پیاروں، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ سن کے عمل کی توفیق لے آئی۔ مطلب یہ ہے صراط مستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی اہل اللہ کا راستہ، انہی کا نقش قدوم ڈھونڈتے ہوئے چلو، وہی صراط مستقیم ہے۔ انشاءاللہ مدینے والے تک پہنچ جاؤ گے۔ جو حضور تک پہنچا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ لیکن کوئی پیر کا نقش پا نہ ڈھونڈنا، کہیں نہیں ملے گا۔ روحانیت سے جب اپنے اندر عمل کی توفیق لانا تو اللہ ان نگاہوں کو وہ روشنی عطا فرما دے گا کہ تم اپنے بزرگوں کے کردار کو سمجھ جاؤ گے، ان کے اعتبار کو پڑھ لو گے، ان کی حیات مبارکہ کے ایک ایک ورق کو سمجھ لو گے کہ وہ کھاتے کیسے تھے کہ جیسے عبادت میں شامل ہو جائے، وہ سوتے کتنا تھے کہ وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے، وہ زندگی کیسے گزارتے تھے کہ وہ بھی عبادت میں گزر جائے۔ آج جن اولیاء کے تم نعرے لگاتے ہو، انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، ساری زندگی، اور وہ تو ایسے ولی، اولیاء کاملین میں جماعت میں ایسے ایسے ولی کہ جو ماں کے پیٹ سے ولایت لے کے پیدا ہو، لیکن شب بھر رات بھر سجدے میں سر روک کر اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، بلکتے تھے۔ آج تم کسی پیر کے مرید ہو گئے تو تمہیں لگا جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ابے سرٹیفکیٹ تمہارے کفن کے ساتھ نہیں جائے گا، تم حشر کی کیا بات کرتے ہو؟ ہاں، نسبت تب جائے گی جب اس پہ عمل ہوگا، نسبت کام تب آئے گی جب اس پہ عمل ہوگا۔ تمہارا عمل تو سارا چندے دھندے کے لیے مجھ سے بہتر کوئی نہ جانے گا، جانے نہ جانے پتا پتا بوٹا بوٹا حال تو سارا جانے ہیں، جانے نہ جانے کوئی نہ جانے حال تمہارا ہم جانے ہیں۔ باز آ جاؤ، تم بھی ہمارے ہم بھی تمہارے، یہ سب تمہارے، سارے علماء اہل سنت کے امت کے لیے یہ جلسوں میں آتے ہیں کہ امت بیدار ہو جائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ مسلمانوں ایک بنو، نیک بنو، نمازی بنو، مسجدوں کو جمعے کی نماز میں جو بھیڑ ہوتی ہے 5 وقت لے کے جاؤ، انقلاب برپا ہو جائے، تمہاری بستیوں پہ جھما جھم رحمتیں برسیں گی۔ ایک کام دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان چاہتا ہے کہ زندگی یزید کی طرح جیے اور موت حسین کی طرح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو زندگی اگر یزید کی طرح جی رہا تو موت بھی یزید کی طرح آئے گی، اور اگر حسین کی طرح موت چاہیے تو حسین کی طرح زندہ بھی رہنا پڑے گا۔ حسین کے نقش قدم کو ڈھونڈنا ہوگا، حسین کے سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، حسین کے ارشادات و پیغامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور حسین ابن علی کا پیغام ہے لوگوں، حسین نے راہ الہی میں اپنے بچوں کو لٹا دیا، اپنے گھر بار کو لٹا دیا، اپنا خاندان قربان کر دیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ظلم سہے، بربریت سہا، لیکن کہیں سر نہیں جھکایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کے سامنے سر خم کیا، اپنے نانا کے دین کا جھنڈا نہیں جھکنے دیا۔ ہم نے سر تو کٹا دیا لیکن دین مصطفیٰ کے پرچم کو کہیں سے جھکنے نہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یزید زندہ رہ کے بھی، سر بچا کے بھی وہ تھا ہو گیا، اور حسین سر کٹا کے ہیں ہو گئے۔
تو زندگی گزارنا ہے تو حسین ابن علی کی طرح گزارو تو انشاءاللہ موت بھی ایسی ملے گی۔ ورنہ اگر یزیدیت شان، پیسہ، گاڑی، یہ وہ چغلی، جھگڑا، لڑائی، فساد بند کرو مسلمانوں۔ تم کسی بھی سلسلے سے مرید ہو یا نہ بھی ہو، مرید ہونا کوئی فرض نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی نسبتیں ہیں، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، آپ ان معاملات پہ بالکل نہ جھگڑیں۔ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، تو یہ دین تمہیں صدا دیتا ہے مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔ ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہو، مسجدوں کو بھریے، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے، چہرے پہ نور سجائیے، اپنے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ لے آئیے، تاکہ تمہارے پیشانیاں جو ایسا چمکے لگے کہ مولا علی کا ماننے والا۔ صرف علی علی کرنے سے تم بقا نہیں پاؤ گے جب تک علی کے پیغام پہ عمل نہیں کرو گے۔ علی نے بتایا ہے، ہم نے اپنا سر بھی کٹایا تو راہ اسلام میں کٹایا، اگر میری شہادت بھی ہوئی ہے تو اسلام کے لیے ہوئی، اللہ اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ آپ نعرہ لگا کے صرف نہیں کامیاب ہو سکتے، مولا علی کے ارشادات پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ پیغام خیر دیا تھا ہم نے، اختیار تم کو ہے، لبیک کہو یا نہ کہو۔ پیارو